السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 61 تا 66 ہے، سورۃ الحجر ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور یہاں سے پارے اور سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 5 شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مختصر وقت میں جو ہم ان آیات کا فہم، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ سمجھیں، ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور پھر آنے کا مقصد بتایا، اور وہ یہ تھا کہ قوم لوط کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، غلط حرکتیں ہیں، بد اعمالیاں اور بد کردار ہیں، اور بڑی محنت کی حضرت لوط علیہ السلام نے، لیکن وہ نہیں سمجھے، اس لیے ان کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے، اور ان کو اللہ رب العزت عذاب سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو فرشتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے اور مکالمہ ہوا، تو یہ تفصیلات ہم نے ڈسکس کی تھیں، اور ان کی اصل تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جتنی بھی جد و جہد کی، اس جد و جہد کے نتیجے میں جہاں پر آپ کی قوم نے ہٹ درمی کی، ضد کی، اور سب سے بڑی بات کہ ان کے اندر یہ جو حرکت تھی کہ بہت بڑے غلط کردار کے مالک تھے، لڑکوں کے ساتھ وہ بری حرکت اور برا کام کرتے تھے، اس پر اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے سمجھایا، لیکن انہوں نے مسلسل مذاق اڑایا۔ اللہ رب العزت معاف فرمائیں، اللہ کے جو عذاب ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں، وہ تو ایک ایک بد اعمالی پر آئے ہیں۔ پیچھے آپ نے مسلسل پڑھا ہے، کم تولنے پر اللہ کا عذاب آیا ہے، کم ماپنے پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اسی طرح یہ جو حرکت ہے بدفعلی، اس پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو ایک ایک غلط کردار پر جس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، جس سے فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کا عذاب آیا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائیں، اگر یہ سارے جو بد کرداریاں ہیں وہ کسی معاشرے میں جمع ہو جائیں
تو پھر اللہ کی رحمت اور برکت کہاں سے آئے گی؟ آج اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسری برائی پہلی سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ ہر برائی اتنی زیادہ ہے کہ دوسری آپ بھول جاتے ہیں۔ کسی شعبے کو لے لیجئے، کسی ادارے کو لے لیجئے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو لے لیجئے، جب ہم اس کے قریب جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں تو اس میں برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اور جب ایک شعبے کی برائیاں ہم گنتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو دوسرا شعبہ بھول جاتا ہے۔ دوسرے شعبے کو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم سے بھی بڑے ہوئے ہیں، پھر تیسرے شعبے کو ہم ڈسکس کریں تو دوسرا بھول جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہم سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ایک وقت میں اخلاقی برائیاں اتنی زیادہ ہیں، معاشرتی امراض اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور دعائیں بھی کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ انہی شیطانی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ان کو بڑا سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا اور فرشتوں سے یہ کہہ دیا کہ جا کے لوط علیہ السلام سے کہہ دیں کہ الا امرأتہ، آپ کی جو بیوی ہے اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آتے ہیں، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط علیہ السلام نے ظاہر ہے ان کو دیکھا اور دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ کوئی اوپرے لوگ لگتے ہیں، اجنبی لوگ لگتے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کے ساتھ یہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ آپ بڑا کہتے ہو اللہ کا عذاب آ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، تباہی آ جائے گی، تو اس پر وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف بڑی سخت باتیں کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا آپ ان کو یہ بتا دیں اور آپ مطمئن ہو جائیں، جن چیزوں کے بارے میں یہ آپ سے جھگڑا کرتے تھے آج ہم وہ موجود ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آج ہم حق کے ساتھ یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کے ساتھ آج آگے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آتے ہیں نوجوان خوبصورت شکل میں، تو ان حالات میں قوم جو ہے وہ آگے جا کے مزید آ رہا ہے، اور پیچھے بھی تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دو خوبصورت خوبرو نوجوان آئے ہیں، تو وہ اپنی ان حرکات سے جس طرح کہ وہ اس پر اصرار کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان دونوں نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام بڑا ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام طریقہ کار حرکات تمہاری درست نہیں ہے، کردار درست نہیں ہے، اور آپ کے پاس آپ کی یہ جو بیویاں ہیں میری بیٹیاں ہیں، اللہ رب العزت نے جو جائز طریقہ رکھا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، آپ اس کے مطابق یہ کام کیجئے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ تو ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، متکبر ہیں، اور ضدی قومیں نہیں سمجھتی، وہ ڈنڈوں سے سمجھتی ہیں، لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے، وہ ٹانگوں سے ہی مانتے ہیں، وہ باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک نقشہ کھینچ دیا کہ ان کی جو ہٹ درمی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔
اس لیے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ لاتوں کے بت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اب آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے خاندان کو، گھر والوں کو، یعنی جو آپ کی جماعت ہے اس کو آپ ساتھ لے لیں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ایک کام اور کرنا ہے، یہاں ایک کام بھی بتایا اور جو لیڈر اور بڑا ہوتا ہے اس کا کردار بھی بتا دیا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، رات کے کسی حصے میں اپنی جماعت کو لیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ آپ نے کہاں رہنا ہے؟ ان کے پیچھے رہنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں، جیسے کہ لیڈر اور جو وہ قائد ہے وہ مطمئن ہو جائے کہ میرے جتنے بھی شرکاء ہیں، ممبرز ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور امن کے ساتھ یہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان کے پیچھے رہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے نکلیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، یہ جو عذاب ان پر آنا ہے اس کو عبرت سمجھتے ہوئے یہاں سے نکلیں، اور پیچھے آپ نے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس کے مطابق یہاں سے چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور مقرر کر دی ہم نے یہ بات، یہ طے کر لیا، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ ان کی جو جڑیں ہیں، مَقْطُوعٌ، اب وہ کاٹی جائیں گی، مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو اپنے اس تدبیری نظام کے ذریعے سے فرشتوں کو مقرر کیا تھا، ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس سارے منظرنامے کی روشنی میں یہ کہہ دیا کہ آپ یہاں سے رات کے کسی حصے میں یہاں نکل جائیے اور اپنی جماعت کو ساتھ لے لیجئے، آپ کی بیوی نہیں بچے گی اور یہ سارے لوگ نہیں بچیں گے، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا صبح کے وقت، صبح ہوتے ہی اللہ رب العزت کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ ایک دوسری جگہ پر مشرقین لفظ فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، تو گویا اللہ کا جو عذاب ہے وہ صبح کے وقت آئے گا، اشراق کے وقت، اشراق سے پہلے پہلے جو صبح کا آغاز ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ انشاءاللہ آگے اس عذاب کی یہاں پر مزید تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر بھی مختصر ہے، یہ سورۃ اعراف میں بھی گزر چکی ہیں، سورہ ہود میں گزر چکی ہیں اس کی تفصیلات، اور یہاں بھی انشاءاللہ العزیز مختصر کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ جو عذاب الہی ہے اس کو ہمیں عبرت کے طور پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی یہ بد اعمالیاں، بد کرداریاں اور بد اخلاقیاں ہیں جو جن پر اللہ کے عذاب آئے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری قوم کو محفوظ فرمائے، اور اس نظام ظلم کے جو برے اثرات آج سب جگہوں پر بڑے گہرے چلے آ رہے ہیں، اور ایک مخصوص حکمران سیاسی طبقہ ہے جس کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو شعور، عقل اور سمجھ عطا فرمائے، اور اس نظام ظلم کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کی جگہ اللہ کا عدل کا نظام قائم ہو جائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔